آج میں ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوں جو مغلوب، تھکے ہوئے اور بے حال محسوس کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ مایوس ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو یوں لگتا ہے تو آئیے حقیقی بات کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جاری نہیں رہ سکتے تو آپ کے لیے ایک راز ہے۔ میں پہلے آپ سے ایک سوال کروں گی۔ آپ نے آخری بار کلام مقدس کب کھولا؟ وہ کون سا دن تھا جب آپ نے خدا کے ساتھ وقت گزارا ہو؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اس کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہاں، ہم مسلسل دعا کرتے ہیں، ہم اس کی حضوری سے واقف ہیں، لیکن جیسے کار میں تیل ختم ہو جاتا ہے اور یہ کسی حال میں آگے نہیں جا سکتی، ہماری روحانی زندگی بھی ایسی ہی ہے جسے ہمیں بھرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بڑھنے کی ضرورت نہیں، یسوع کو دیکھیں، یسوع کو بھی اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم یسوع سے بالاتر ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ تو آخری بار کب تھا جب آپ نے خدا کا کلام پڑھا؟ جیسا کہ میں نے بتایا، یسوع پہاڑ پر گئے باپ سے ملاقات کرنے۔ آپ پہاڑ پر کب گئے تھے؟ کیا آپ وادیوں میں گئے یا اپنے کمرے میں گئے یا کسی الماری میں گئے؟ یہ نہایت ضروری ہے۔ ایسا جان بوجھ کر کبھی نہ کریں۔ تو اگر آپ یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ کتنے بےحال اور پسماندہ ہیں، خدا کے ساتھ رہیں، زندگی بدل جائے گی۔ خدا کا کلام کھولیں۔ خدا کا یہ کلام زندگی ہے۔ یہ ہماری روز کی روٹی ہے، ہماری ہفتہ وار روٹی نہیں جو کبھی حاصل ہوئی اور کبھی نہیں، بلکہ روز کی روٹی۔ میں بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی میں نے خدا کا کلام پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ جب میں کلام پڑھتی ہوں تو میں زندہ ہو جاتی ہوں۔ یہ اس مشابہت کی طرح ہے جس کے بارے میں ابھی وضاحت کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس 5 منٹ ہیں تو کلام کو پڑھیں۔ آپ فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ ٹائر بدلوانے کی صف میں کھڑے ہوں یا راشن لینے کی صف میں، یا اگر آپ کے پاس چند لمحے ہوں۔ ہمارے پاس اپنے فون ہیں اور ہم فون میں کلام کھول کر پڑھ سکتے ہیں یا الماری سے اٹھا کر کلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے نظام تقویم پر لکھ رکھیں۔ در حقیقت خدا کے ساتھ وقت طے کرنا برا نہیں، بلکہ یہ بہتر ہے کیونکہ یہ ارادتاً ہے۔ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، میں اپنی فہرست میں درج کر لیتی ہوں۔ میں وقت مخصوص کر دیتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کر سکوں اور تعلقات رکھوں۔ اپنی فہرست میں خدا کے لیے وقت مخصوص رکھیں، اور در حقیقت بہتوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میں آج آپ کے لیے دعا کروں گی۔ میں ہر شخص کے لیے دعا کرتی ہوں جو تھکا ماندہ ہے، اسے آگے بڑھنے میں مشکلات ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں خدا باپ، آپ انہیں اپنی پاک روح سے بھر دیں، جوش و خروش سے اور اپنی قوت سے۔ آئے باپ، تمام عمر ان کا جوش و خروش قائم رہے۔ آئے باپ، انہیں باطن کی آنکھیں دیں، ان کے تمام دن، تمام نظام الاوقات میں بصیرت دیں جہاں یہ آپ کے ساتھ وقت گزار سکے۔ آئے باپ، ان لمحات کا فائدہ اٹھا سکیں جب یہ اپنے فرصت کے لمحات میں ہوں۔ در حقیقت جو چیز ان کو معمور کرے وہ کلام کے ذریعے ہو۔ کہ آئے باپ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں دعا کرتی ہوں خداوند ان کے تعلقات آپ کے ساتھ بڑھیں، یسوع کے نام میں، آمین۔